بے پردہ کو تبلیغ نہیں کرتا کوئی، ہاں با پردہ کو تبلیغ کرتے ہیں۔ ایک عورت ہے وہ جو صبر کر کے پردے میں ہے، یعنی اللہ کے حکم کو اس نے اپنے نافذ کیا ہوا ہے۔ ایک عورت وہ ہے جس نے پردہ اتار دیا ہے اور جو ڈراموں میں فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ بتائیں برقع کس نے بیچا ہے؟ فلمیں والی ڈرامے والی نے بیچا ہے۔ تو یہ دین فروش ہوئی ہے نہ ہوئی؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ کھڑے ہونا، اللہ کی شریعت کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ صبر عزمہ معاملہ ضرور ہے بھائی۔ غلبہ دین کی کوششوں میں، دین کے ساتھ ثابت قدم رہنے میں، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں 100 کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کوتاہیاں بھی معاف کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پچھلے مضمون پر مزید تنبیہ فرمائی گئی اور نصیحت بھی مزید فرمائی گئی کہ جو لوگ اپنے دین کو، اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں ایک عجب طرز پر ان کو یہ تفہیم فرمائی۔ فرمایا کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باق یہ یعنی باقی رہنے والا ہے، اسی کا یا حذف کیا گیا باقی کا۔ اب غور اس پر یہ کرنا ہے، پچھلی آیہ مبارکہ میں رشوت لے کر اللہ کا دین بیچنے سے منع کیا گیا تھا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی بتایا یہ گیا تھا کہ اللہ کے دین کا ایک حکم پوری دنیا کے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک حکم پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی ایک ایک شے، پوری دنیا کا چپا چپا زمین کا کوئی بھی اس کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ چاہے کوئی بندہ پوری دنیا و معافی لے کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک آیت کو بھیج دے تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے۔ قربان جائیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ پر، جنہوں نے شریعت حقہ کے ایک ایک حکم پر ایسا پہرا دیا۔ خود میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایک ایک آیت نازل ہو رہی ہے، ادھر آیت نازل ہوتی ہے ادھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہل بھی بیٹھا ہے، ابو لہب بھی ہے، باقی بھی سارے فرعونہ اور نماردہ بیٹھے ہوئے ہیں مکے کے مشرکین ہیں، کون جا کے سنائے گا؟ سب سے کمزور حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، وہ کھڑے ہو کہنے لگے حضور میں سناؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی کہ سب سے کمزور بھی یہی ہیں۔ دوبارہ پھر آقا علیہ السلام نے میں کون جائے گا؟ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے۔ این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے لکھا تھا کہ یہ اعزاز انہیں ہی حاصل ہو، جی اس لیے بار بار وہ کھڑے ہو رہے تھے، باقی کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ تیسری بار حضور نے میں کون جا کے سنائے گا؟ حضرت عبداللہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے میں کہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ گئے نا، جب جا کے ان کے مجمع پر پڑھ کے سنائی قرآن کی آیتیں، وہ ابھی پہلی آیت ہی پڑھی تھی کہ ابو جہل نے کھڑے ہو کے ایسا یہاں پہ ہاتھ مارا کہ آپ کا کان ہی پھٹ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے نازک طبیعت کے تھے، جسم بھی نازک تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا کہ یہی آپ کے غلام جو ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کو یوں ہی گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ وہ پھر بدر کا مقام آیا نا جب، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ جب جاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود انہوں نے ہی آگے حضور کو خوشخبری سنائی تھی، یا رسول اللہ ابو جہل مارا گیا ہے۔ پھر انہوں نے چاہا کہ بعد میں کہ اس کا سر حضور کی بارگاہ میں لے جائیں، انہوں نے کاٹ تو لیا، خود کمزور تھے، ابو جہل کا سر بڑا مشہور ہے کہ بہت بڑا سر تھا اس کا، وہ سر اٹھایا نہ جائے۔
اب ان کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ اس کے کان کو چیر کے اس میں رسی پھنسائیں اور گھسیٹ کے لے آئیں. جی یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کان کا بدلہ آج اللہ تبارک و تعالی نے یوں دلوایا ہے، اس نے تو کان چیرا تھا یہاں سے تھپڑ مار کے. اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تعلیم فرمایا کہ وہ اس کے کان کو چیر کے اس میں رسی ڈال کے ابو جہل کو گھسیٹ کے آپ کے پاس لائیں. یہ وہ مکے والا بدلہ ہو گیا. سمجھ آیا نا جی؟ تو ایک ایک آیت پہ بھائی اتنا تنا پہرا دیا، اتنی اتنی لڑائیاں برداشت کی. اگر قیمتی تھا تو کیے نا. اسی قرآن کی خاطر میرے آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ شہید ہوئے ہیں. قرآن قیمتی تھا تو حضور نے اپنے دندان مبارکہ شہید کروائے. حضور طائف کے راستے سے واپس آ رہے ہیں تو کیسے آقا علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، آقا علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، خون بہتا بہتا حضور کے نالین سے ہوتا ہوا زمین پہ جانا شروع ہو گیا. قیمتی نہیں تھا دین رب تعالیٰ کا، قرآن قیمتی نہیں تھا، اس کی آیات قیمتی نہیں تھی. وہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، جب یہاں آئے نا ایرانیوں کے پاس پیغام سنانے کے لیے، تو یہاں بیٹھے انہوں نے کھانا رکھا سامنے تو کھانا کھانے لگے، ذرات نیچے گرے تو اٹھا کے کھا لیں. ان کا خادم جو ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ حضرت یہ سارے وہ ایسے لوگ ہیں، یہ اسے اچھا نہیں سمجھتے. وہ آقا علیہ السلام کے صحابی فرمانے لگے کہ فرمایا کیا میں اترک و سنت حبیبی، کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان پاگلوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. کیا مطلب تھا؟ فرمایا کہ یہ ان کی ڈر کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے دین چھوڑ دینا، فرمایا یہ بھی دین فروشی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی دین فروشی ہے. یعنی کہ دین رب کا چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری ناک اونچی رہے ان لوگوں میں تو یہ احمق پن نہیں ہے، یہ دین فروشی نہیں تو اور کیا ہے نا؟ یار کوئی بھی لوگ، کتنے سارے لوگ تانا دیتے ہیں لوگوں کو، یار تیرے ابے کو کھانسی لگی ہوئی ہے، تیرے ابے کو بہت گندی کھانسی لگی ہوئی ہے. کبھی کسی نے کہا ہے کہ ابے کو بیچ دیں، یا ابے کو گھر سے باہر نکال دے کہ ابے کو کھانسی لگی ہوئی ہے، ابا بلغم تھوکتا رہتا ہے ہر وقت؟ کبھی بھی کسی نے نہیں کیا ایسا، نہ ہی کوئی کرتا ہے ایسا. کرتا ہے کوئی ایسا؟ نہیں کرتے نا. لیکن ایک فقط دین ہی ہے رب رسول کا، جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، یار لوگ باتیں کریں گے چلو یہ چھوڑ دو، لوگ باتیں کریں گے چلو یہ چھوڑ دو. اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ یہ کرو یہ کرو، تو وہاں پہ بھی جناب یہ آپ شادی خوشی کو دیکھ لیں کیسے یہ کرتے ہیں لوگ. شادیوں پہ کیا کر، سود پہ پیسے لے کے شادی کر رہے ہیں، اور کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے جناب سنت کے عظیم بندھن میں ہم اپنے بیٹے کو باندھ رہے ہیں، اور پیسے سود پہ لیے ہوئے. اور اسی طرح قرخانیاں اور چالیسویں جمعراتیں تک جو ہے وہ سود پہ پیسے لے کے جناب وہ کر رہے ہیں. ابھی رات کی بات ہے، ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، وہ مجھے کہنے لگا جی میں نے لون اپلائی کیا ہوا ہے، دعا کیجیے گا. میں نے کہا واہ. میں نے کہا جی وہ کتنے % دینا ہے آپ نے؟ وہ اس نے بتایا، اس نے کہا یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، بس کوئی 8% ہے، پتہ نہیں اتنا کہہ رہا تھا. وہ کہتا بس یہی دینا ہوگا. میں کہا دعا مجھ سے کروا رہے. کہتا اب اس کی سوچ دیکھیں. کہتا جی میں چلو گندا کام ہی کر رہا ہوں، لیکن کر کس لیے رہا ہوں وہ تو آپ نے پوچھے نہیں. میں کس لیے کر رہے ہو؟ کہتا میں شادی کر رہا ہوں اب. میں کہا پھر ٹھیک ہے. عجیب بیوقوف ہے بھائی، نہیں سمجھ آ رہا. تو بھائی دین فروشی جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، دین فروشی جو ہے وہ فقط یہی نہیں ہے جو کچھ میں نے کل بیان کیا تھا. سمجھ آیا نا؟ یعنی اللہ کے عہد کو چھوڑ دینا. اللہ کے عہد کو، مثال کے طور پر ایک بندہ دکاندار ہے، اسے یہ امید ہے کہ میں اگر مسجد نہ جاؤں تو یہ 3 گاہک جو ہیں یہ مجھ سے سودا لے لیں گے. بتائیں وہ بندہ نماز کو ترجیح دیتا ہے یا ان گاہکوں کو ترجیح دیتا ہے؟ گاہکوں کو ترجیح دیتا ہے نا. تو کیا ہوا پھر؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو بیچا نہیں بیچا؟ اللہ کے دین کو جو نماز کا حکم تھا بیچا یا نہیں بیچا؟ اس نے یہی تو بیچا. اس نے 3 گاہکوں کے بدلے میں بیچ دیا اس نے اللہ کی نماز کو. اور دین فروش صرف مولوی ہے پوری کائنات میں. اچھا ایک عورت ہے وہ جو صبر کر کے پردے میں ہے، صبر کر کے پردے میں ہے، یعنی اللہ کے حکم کو اس نے اپنے نافذ کیا ہوا ہے. ایک عورت وہ ہے جس نے پردہ اتار دیا ہے اور جو ڈراموں میں فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے. بتائیں برقع کس نے بیچا ہے؟
فلمیں والی ڈرامے والی نے بیچا ہے، تو یہ دین فروش ہوئی یا نہ ہوئی؟ بولو نا بھائی۔ اگلے دن ایک دوست نے پوسٹ بھیجی مجھے، بھائی بتا بھی رہے تھے کہ ایک فلموں میں کام کرنے والی خاتون ہے مائی صاحبہ، تو یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے تو بھی سارے رابع عورتیں ساری رابعہ بصری بن جاتی ہیں، اور سارے مرد جو ہیں وہ حسن بصری بن جاتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ یہ مدرسے والوں کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاؤ تاکہ یہ دین نہ بیچیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے نے آگے لکھا، اس نے کہا کہ ان کو بھی تھوڑی سی حیا شرم سکھاؤ تاکہ یہ بھی عزت نہ بیچیں ہیں، یہ بھی عزت نہ بیچیں۔ بتاؤ نا یار، وہ مدرسے والا بندہ جو ہے، جو ابھی تک خدا رسول کے دین پہ کھڑا ہوا ہے، ابھی تک خدا رسول کے دین پہ کھڑا ہوا ہے، شرم اور حیا پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ مائی صاحبہ حاجن تعلیم فرما رہی ہے کہ آپ دین نہ بیچو ہیں۔ جس نے جناب برقع بیچ دیا ہے، برقع بھی وہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا تھا، بتائیں، شرم اور حیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ کے قرآن نے دیا تھا اور تم نے وہ اتار دیا ہے، تو بیچا کس نے دین؟ پھر نہیں سمجھ آیا؟ اسی طرح یہ عزت کا معاملہ تھا۔ عزت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے لیے حلال نہیں کی، جس کے ساتھ ایجاب و قبول کا معاملہ ہوگا عزت اسی کے لیے حلال ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے بتائیں نا، پھر کون ہوا دین فروش؟ یہ ہیں یا نہیں سمجھ آیا بھائی؟ اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی وہ جنت جو ہے، جنت کے انعامات جو ہیں، جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے انہیں جنہوں نے صبر کیا تھا، جنہوں نے صبر کیا تھا۔ بتائیں نا، ایک بندہ وہ ہے دفتر میں کام کر رہا ہے، اس کی تنخواہ 50,000 ہے اور وہ 50,000 پہ ہی بیٹھا ہے، اس کی بیوی بھی روز سناتی ہے او خدا تمہیں ہدایت دے، اس طرح کہتی ہیں خدا تمہیں ہدایت دے، تو کوئی لے لیا کرو تم بھی ہیں، کیوں ایسا کرتے ہو؟ لے لیا کرو کچھ دے تو ہیں، کام ہی تو کرنا ہے، کام کے ہی تو لینے ہیں، لے لیا کرو کچھ نہیں ہوتا اس سے ہیں۔ بچے بھی کہیں گے بابا دیکھو فلاں یہاں پہنچ گیا، فلاں کے پاس فلاں گاڑی آ گئی، وہ جناب DHA میں چلے گئے، ہم آج تک جناب یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ آمادہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے گھر والے اس کو دین فروشی پر۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر وہ صبر کے ساتھ چلتا رہے، صبر کے ساتھ چلتا رہے۔ اسی طرح مدرسے میں پڑھنے والا حافظ قرآن عالم دین جو ہے، اس کو بھی لوگ تانا دیں گے کہ جناب تو نے کیا کمایا آج تک، فلاں کو دیکھو فلاں انگریزی تعلیم پڑھا تھا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، کتنے اس نے مال بنا لیا، کتنے اس نے پلاٹ بنا لیے، کتنے اس نے جدادیں بنا لی، کتنی اس کے پاس گاڑیاں ہیں، کیا اس نے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ جو صبر کر کے میرے قرآن کے ساتھ چمٹا بیٹھا ہے، سمجھ نہیں آیا؟ ایک عورت وہ تھی باپردہ تھی، ایک بے پردہ تھی۔ بے پردہ کو تبلیغ نہیں کرتا کوئی یہاں، باپردہ کو تبلیغ کرتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ کس کو تبلیغ ہوتی ہے؟ باپردہ کو تبلیغ ہوتی ہے۔ باپردہ کو تبلیغ کی تو کچھ نہیں ہوتا، شادی خوشی میں برقع اتار لیتے ہیں، اتنا کیا ہوتا ہے، اتنی 500 عورتیں ہوتی ہیں، کون پہچانیں گے کون کو کہاں جا رہی ہے، ایسے ایسے جناب نعوذ باللہ ہیلے سکھائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ عورت ان کی باتیں سن کے بھی صبر کے ساتھ میرے حکم پہ عمل کرتی رہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جو صبر کرے اور میرے حکم پر چلتی رہے۔ وہ کہے نہیں مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے حکم کی پرواہ ہے، بس۔ سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نا یہ سارا فنا ہونے والا ہے۔ تم جو حرام کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، لون کا پیسہ، جتنے بھی پیسہ تم جمع کر لو گے نا یہ فنا ہونے والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما عندکم وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے نا میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ صبر کے ساتھ تم چلتے رہو، ایمانداری کے ساتھ۔ ایک پتہ ہے انگریز کے دور میں ایک بندہ تھا پولیس والا، اس پہ کسی نے الزام لگا دیا کہ یہ بندہ رشوت لیتا ہے، کیا کرتا ہے،
رشوت لیتا ہے. وہ بندے کا نام بھی خدا بخش تھا, وہ پولیس والا تھا. اس کے دور میں یعنی کہ ایماندار اتنا تھا, اس نے کسی نے کہا کہ یہ رشوت لے کے کھاتا ہے. انہوں نے کہا یار بات سنو, میری جو گھوڑی ہے نا وہ گھوڑی پہ ہوتا تھا سوار. اس نے کہا میری گھوڑی جو ہے تم رشوت کے پیسوں سے گھاس خریدو, میری گھوڑی کو ووٹ ڈال دو. اگر میری گھوڑی رشوت کے پیسوں کا گھاس کھا جائے تو میں بھی رشوت خور, تو میں بھی رشوت خور. اگر وہ نہ کھائے تو پھر میں بھی رشوت خور نہیں ہوں بھائی. انہوں نے واقعی تجربہ کیا, حرام کے پیسوں سے گھاس خریدا اور جا کر کے اس کی گھوڑی کے سامنے رکھا. گھوڑی اس کی 2-3 دن بھوکی کھڑی رہی, اس نے وہ والا گھاس نہیں کھایا, اس نے وہ والا گھاس نہیں کھایا. اندازہ لگائیں یہاں کیا ہے. یہاں تو کہتے ہیں یار فرنگی تعلیم پڑھیں گے اسی لیے, پڑھائیں گے اسی لیے تاکہ اس میں جو ہے وہ مال چوکھا آتا ہے. فراڈیاں لگانے کا, ٹھگیاں لگانے کا بڑے وسیع جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں. بندہ کہیں سے پیسے مار لیتا ہے, کہیں سے بھی ٹھگی کر لیتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی, کھلا مال آتا ہے اس میں. اللہ فرماتا ہے اگر تو صبر کے ساتھ چلتا رہے, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, یعنی اللہ کے قرآن کے ساتھ کھڑے ہونا, اللہ کی شریعت کے ساتھ کھڑے ہونا, یہ صبر آزما معاملہ ضرور ہے بھائی, صبر آزما معاملہ ضرور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن جب اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا نا, یعنی اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا, ہر طرف سے فتوحات آنے لگی, بڑا قیمتی رومال تھا, اس کے ساتھ آپ نے ناک صاف کیا, رونے لگ گئے, کہنے لگ گیا کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں بعض اوقات الٹا لیٹ جاتا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے صبر عطا فرما دے. جی اللہ ضرور عطا فرماتا ہے, حلال میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں, لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ کثرت کو برکت سمجھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت جو ہے اس کو برکت نہیں سمجھتے. نہیں سمجھ آیا؟ ایک بزرگ تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس بجلی کا بل آ گیا, اور یہ بڑی پرانی بات ہے, 500 روپے بل آ گیا, اور بل جو تھا بڑا بھاری بھرکم تھا. جو لے کے آیا تھا بندہ اس وقت 500 روپے جو لے کے آیا تھا نا, تو وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ ہمارے شیخ جو ہیں وہ بل کیسے دیں گے 500 روپے. وہ لے کے آیا تو انہوں نے دیکھا بل, انہوں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ. انہوں نے کہا حضرت 500 بل آ گیا ہے. انہوں نے کہا میں شکر اس بات پہ کر رہا ہوں, 500 بل آیا, 500 روپے میری جیب میں موجود ہے, 500 روپے میری جیب میں موجود ہے. ہماری پنجابی زبان میں ایک جملہ بولتے ہیں, پہلے امائیں جو تھی نا وہ دعا دیتی تھی, بیٹا لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے تن. سمجھ آئے؟ لوڑ دی تھوڑ نہ ہو تجھے, مطلب کیا تھا, یعنی جو ضرورت ہو نا اللہ تیری ضرورت پوری کر دے, ضرورت میں کمی نہ آئے بس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا فرمانے والا ہے بھائی. لیکن ہمارے لوگوں نے کیا کیا, سچی بات ہے, اللہ کی شریعت کو پھلانگا ہے, اللہ کی شریعت کو, اللہ کے احکامات کو, اللہ کے دین کو بیچا انہوں نے. تو دین فروش جو ہیں وہ جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ سچی بات بتائیں یار, آپ پورے لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں چلے جائیں, کتنی جگہ ہیں جہاں پہ بندہ 100% آپ کو دودھ خالص دے رہا ہو, بتاؤ ذرا, خالص دودھ کہیں پہ ملتا ہے؟ دین فروش کون ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا عہد نہیں تھا؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد نہیں کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیرے بندوں کو جیسے پیسے خالص لیں گے ویسے ہم ان کو ان کی جو مبی ہے وہ بھی ہم خالص ان کے حوالے کریں گے. تو کرتے ہیں یہ لوگ. یہی محلے میں ایک دوست ہے میرے, وہ کہتے ہیں میں کالی مرچیں لینے گیا, وہاں سے لے کے جب واپس آیا تو وہ کالی مرچیں پلاسٹک کی بنی ہوئی تھی, پلاسٹک کی کالی مرچیں. دین فروش مولوی صاحب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان پہ نا ایک تھان پڑا ہوا تھا, اس کپڑے میں عیب تھا. آپ نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ بیٹا یہ اس کپڑے میں عیب ہے, جو بندہ لینے آیا اسے بتانا بھی صحیح اور پیسے بھی کم لینے اس سے. اس نے کہا ٹھیک ہے استاد جی. امام صاحب رحمہ اللہ جو ہیں وہ اپنے کام کو چلے گئے پڑھانے کو. بعد میں واپس آئے تو پوچھا یار وہ تھان نظر نہیں آ رہا, بیچ دیا تھا؟ انہوں نے کہا بیچ دیا استاد جی. میں بتایا تھا اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں. پیسے کم کیے تھے؟ اس نے کہا جی نہیں میں بھول گیا ہوں. امام صاحب رحمہ اللہ جو ہے نا پورے کوفے میں آوازیں لگا رہے ہیں خود جا کے, میں وہ جس نے کپڑا لیا ابو حنیفہ کی دکان سے وہ میری بات سن لے, جس نے کپڑا لیا میری بات سن لے. ایک بندے نے بتایا, اس نے کہا وہ تو بندے حج کو جا رہے تھے, انہوں نے کپڑا خریدا تھا دکان سے. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہاں کوفہ ہے بھائی, عراق کا شہر ہے کوفہ. کوفہ سے روانہ ہوتے ہیں سیدھے مکہ پہنچتے ہیں, میدان عرفات میں
اعلان کرتے کرتے میدان عرفات میں وہ بندہ ملا، کہا یار وہ میرے کپڑے میں تھان میں عیب تھا، اس کے پیسے کم بنتے تھے، اگر کہو تو پیسے واپس لے لو، اگر کہتے ہو تو وہ جو نقصان نقص ہے اس میں عیب ہے وہ واپس لے لو. پتہ ہے نا، یعنی جن کو پتہ تھا یار یہ بھی دین فروشی ہے تو کہاں سے سفر کیا کہاں پہنچے، اور آج یہاں نیچے سے لے کر اوپر تک سارے ٹھگ بیٹھے ہوں. کوئی بھی شے جو ہے نا وہ آپ کو خالص دینے کو تیار نہیں ہے بندہ ایک بھی. باقیوں کو چھوڑیں، آپ اسی منڈی میں چلے جائیں، اور منڈی میں نہ جائیں، باہر جو ریڑھی پہ کھڑے ہوئے ان سے آپ پھل خریدنے چلے جائیں. سچی بات ہے. اس دن ایک پھل آیا ہوا تھا، نیا پھل آیا ہوا تھا، میں نے کہا یار یہ دو مجھے. اس نے مجھے 3 دانے دیے. ان 3 دانوں میں نا جتنے دانے تھے ٹوٹل 3 کھولے میں نے، اسٹیکر جہاں لگا ہوا تھا وہ اسٹیکر اتاروں، نیچے عیب، نیچے سے خراب. میں نے کہا بتاؤ یار، ہیں تو یہ دین فروشی نہیں ہے؟ اللہ کا حکم کیا تھا ان کو کہ جیسے تم چیز چاہتے ہو نا خود لینا ویسے ہی آگے دو تم، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایک معاملے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑا ہے. اللہ کے حکم کو چھوڑنا ہی دین فروشی ہے بھائی. کیا خیال ہے جتنے یہاں کا طبقہ پڑھ کے باہر جاتا ہے اور جاتے ہوئے جا کے کہتا ہے جی اپنے پیپر سائن کرنے کے لیے جناب میں تو قادیانی ہوں، بتائیں دین فروشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس ذلیل نے تو ختم نبوت کا عقیدہ بیچ دیا ہے. کتنے سارے لوگ اپنی غریبی دور کرنے کے لیے مرزائی ہوئے پھرتے ہیں. مرزائیوں نے گلی گلی میں لوگوں کو جا کے پیسے پکڑائیں، یہ لو پیسے یار، یہ لو پیسے یار، یہ لو پیسے. بیٹی کی شادی ہے ہم پیسے دیتے ہیں، شادی حال ہم بک کروا کے دیتے ہیں. اس طرح کر کے ان ذلیلوں نے پیسے دیے لوگوں کو اور ان کو قادیانی کیا بعد میں. یہ بھی 2-3 سال کی بات ہے، 1,60,000 سے زائد لوگوں کو انہوں نے قادیانی بنایا. کہاں پہ؟ افریقہ کے علاقوں میں، صرف ان کو پیسہ دے کے. یہ صرف وہاں کا قصہ نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر پتہ نہیں کتنے گھروں کو جناب انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پیسے دے دے کے قادیانی بنائے. انہوں کیا خیال ہے مسلمان کا بیٹا جو ہے اپنا عقیدہ بیچ سکتا ہے؟ بھلا بتاؤ یار. تو پھر عقیدہ بیچنے کا، دین بیچنے کا الزام صرف مولوی کیوں ہے؟ جنہوں نے دین بیچا نا مولویوں نے بھی، وہ بھی انہی کی طبیعت کے لوگ ہیں، وہ بھی انہی کی طبیعت کے لوگ ہیں. قسم خدا کے کہہ رہا ہوں یار، مومن بندہ جو ہے وہ تو اپنا مشن نہیں بیچتا. مومن اپنا مشن نہیں بیچتا. کہیں یہ نہ ہو کہ میں مشن سے آگے پیچھے ہو جاؤں. ہاں لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جناب برقع انہوں نے بیچا، شرم حیا انہوں نے بیچی، عزتیں انہوں نے نیلام کی ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. بتاؤ نا، IMF سے پیسہ مولوی نے لیا ہے، IMF سے پیسہ لے کے یہاں سے شرعی احکامات کو یکسر ختم کر دینا، شرعی احکامات پہ نعوذ باللہ پابندیاں لگا دینا ہیں. رات ایک دوست نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ یہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ کہتے ہیں جی 7 پرچے اس بات پر ہوئے ہیں کہ اس علاقے والوں نے جناب مسجد کا سپیکر 3 طرف چلا کے اذان پڑھی تھی. بتائیں یہ دین فروشی نہیں، یہ دین دشمنی ہے نا. تو پھر صرف ایک مسجد پہ 7 پرچے ہیں، ایک مسجد پہ 7 پرچے. جناب انہوں نے آلودگی پھیلائی ہے، 3 طرف سپیکر چلائے ہیں، حکومت کا قانون توڑا ہے. میں نے کہا جب رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہیں پکڑیں گے نا، پھر تم پہ جو دفعات لگیں گی وہ بھی ذرا یاد رکھا کرو، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. میں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے نا، یعنی جو اللہ نے نعمتیں بنا رکھی ہیں جنت کی، وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. اور فرمایا کہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا تھا، صبر کے ساتھ ہمارے دین کے ساتھ کھڑے رہتے. اور فرمایا کہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قربان جائیں، یہ جو لفظ ہے نا یہ بڑے حوصلہ افزا ہیں، یہ بڑے امید افزا ہیں. فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے نا دین کے غلبے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کے ساتھ ثابت قدمی دکھاتے ہوئے انہوں نے جو کام کیا تھا، اللہ فرماتا ہے وہ کام ان کا تھوڑا بھی ہوا نا
اجر ہم اس کو اس سے بھی سونا عطا فرمائیں گے۔ کیسی بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان ہے نا، ہاں جی، غلبہ دین کی کوششوں میں، دین کے ساتھ ثابت قدم رہنے میں، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں 100 کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کوتاہیاں بھی معاف کر دوں گا، وہ بھی معاف کر دوں گا۔ وہ پتہ ہے نا، وہاڑی کے علاقے میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا نورا ڈاکو کے نام سے مشہور تھا۔ کس نام سے مشہور تھا؟ نور ڈاکو کے نام سے۔ ایک عالم تھے سیالکوٹ کے، وہ وہاں گئے بیان کرنے کے لیے، تو انہوں نے نا وہاں جانا تھا، انہوں نے ٹائم لیا تھا ان سے، وہاں جانا تھا بیان کرنے کے لیے، تو انہوں نے نا 2-3 دن پہلے فون کر دیا کہ حضرت نا ہمارے علاقے کے قادیانی جو ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے مولوی صاحب یہاں آ گئے، انہوں نے تقریر کی تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو وہ ذرا ڈاڈے ہیں مالی حوالے سے، ہم غریب لوگ ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو بھائی، پہلے معاملہ تھا تمہارا، اب معاملہ تمہارا نہیں رہا، اب معاملہ آ گیا حضور کی عزت اور ناموس کا، اب میں نے آنا ہی آنا ہے، اب تم بے شک پیچھے ہٹ جاؤ، تم وہاں اعلان کر دو جی وہ ہم اس کو نہیں بلا رہے، اپنی مرضی سے آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں وقت سے بھی پہلے پہنچ گیا، وہاں جا کے میں نے پوچھا، میں نے وہ پنجابی میں وہ کہتے کن ٹوٹا، کہتے میں نے پوچھا جا کے کہ یہاں کا کوئی ڈون بندہ بتاؤ، انہوں نے کہا یہ ڈون تو پھر ایک ہی ہے، نورا، وہ ڈاکو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں پوچھتا جب اس کے پاس پہنچا، وہ نورے کے پاس، میں نے کہا یار نوریا، ساری زندگی تو نے بدماشی کی ہے، آج ضرورت آ گئی ہے تیری طاقت اور تیرے روب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو۔ کہتے ہیں جی اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہے، قادیانی حضور کے ختم نبوت کا جلسہ نہیں ہونے دے رہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ میرے بعد میں آنا، میں پہلے پہنچ رہا ہوں وہاں۔ وہ بندہ جی اس نے گن پکڑی ہوئی تھی، وہ وہاں پہنچا، اس نے کہا جی جس نے آنا آ جائے، یہاں حضور کی ختم نبوت کا بیان بھی ہوگا اور مرزا قادیانی کی تردید بھی پرزور طریقے سے ہوگی۔ بس جی وہ بندہ آ گیا، وہیں آگے بیٹھ گیا، پورا رات کو جلسہ ہوا، لوگوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی، ہاں جی۔ وہ مولانا کہتے ہیں میں بیان کر کے چلا گیا، بات بھی آئی گئی ہوگی کچھ مہینوں کے بعد، کہتے ہیں میں گھر میں تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر نکلا، ایک بندہ بڑا وجیح شکل والا، داڑھی اس کی پوری، کہتے ہیں میں سامنے اس کے، میں نے کہا ہاں بھائی کون ہے آپ؟ اس نے کہا جی آپ بھول گئے میں نورا ڈاکو ہوں۔ میں نے کہا یار یہ تبدیلی؟ اس نے کہا جس رات میں نے وہ ایک جلسہ کروایا تھا نا اپنے روب پر، اسی رات ہی حضور تشریف لائے تھے میرے خواب میں، اسی رات ہی حضور تشریف لائے تھے میرے خواب میں۔ کہتے پھر میں نے توبہ کی، میں نے جس کا جو لوٹا تھا میں نے کوشش کی یاد کر کے ان کا وہ مال ان تک پہنچاؤں واپس میں، ہیں بتایا نا یار، جو بندہ حضور کے دین پہ ایک رات پہرا دے، وہ ڈاکو بھی ہو تو مالک اسے نواز دیں، اسے سیدھے راہ پہ لے آئیں۔ تو جو بندہ حضور کے دین پر ساری زندگی کھڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوگا اس بندے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے عمل میں سستی بھی ہو گئی نا، بے احسن ما کانوا یعملون، میں اس کا عمل اتنا نہ بھی ہوا نا سونا، اللہ فرماتا ہے بے احسن، میں جو اجر دوں گا وہ اس سے کہیں سونا اجر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا